ایک نئی پاک سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور ہم اس کی رہنمائی سے آج کے جدید ذہن کو متوجہ کر سکیں کہ دین اسلام اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے کے لیے ہی ہدایت کا سرچشمہ نہیں تھیں، بلکہ آج بھی ان میں اتنی ہدایت موجود ہے جتنی 1400 سال پہلے تھی، اور قیامت تک یہ تعلیمات انسانیت کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ ان میں پہلا جو چیئر قائم کی گئی وہ لیڈرشپ اینڈ گورننس کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف ایک بہترین لیڈر کے طور پہ بلکہ اس انتظامی نظام کے حوالے سے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں قائم کیا کہ جس نے پوری دنیا پر اسلام کی کامیابی کے جھنڈے گاڑے، ہم آج کے دور میں لیڈرشپ اور گورننس کی کامیابی کے لیے اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ تو پہلی چیئر لیڈرشپ اینڈ گورننس پہ ہے۔ دوسری چیئر ہیومن رائٹس اینڈ سوشل جسٹس کے اوپر۔ آج کا ایک بہت بڑا ایشو جو لوگوں میں اویکننگ ہے، جو ان کے اپنے حقوق کے بارے میں احساس ہے۔ ہیومن رائٹس ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، لیکن انسان کو بنیادی حقوق جو قرآن مجید اور سیرت نبوی میں عطا کیے گئے ان کا آج بھی کوئی ثانی نہیں ہے، اور جو چارٹر آف ہیومن رائٹس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو دیا، ہر قسم کی ایکسپلائٹیشن کے خلاف اور مساویانہ حقوق کا تصور دیا، اس کا آج بھی کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے اس میراث کو پیش کریں، اور اسی طرح جو سماجی انصاف سوشل جسٹس ہے اس کی بھی جو تقاضے ہیں اور جو ہمارا رول ماڈل ہے سیرت پاک سے، اس کو ہم آج کے دور میں پیش کریں۔ مجھے یاد ہے کہ 9/11 کے بعد ایک امریکہ کے چینل پہ ڈاکومنٹری بنائی گئی کہ اسلام کیوں کر آگ کی طرح دنیا میں پھیل گیا، تو اس کے تمام ریسرچرز نے کہا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماجی انصاف کا جو تصور پیش کیا وہ دنیا کی کسی تہذیب میں اس وقت موجود نہیں تھا، اور وہ سوشل جسٹس کا ویژن اور تصور تھا کہ جس نے اسلام کو آگ کی طرح دنیا میں پھیلا دیا اور لوگوں کو قبول کرنے پہ مانا۔ تیسری چیئر ہے بزنس، کامرس اینڈ پراپرٹی رائٹس۔ یہ آج کا ایک بہت اہم ایشو ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول بتائے کاروبار کے۔ آپ خود ایک تاجر تھے اور اس بزنس کے ایک حصے دار تھے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے تجارت بھی کی۔ آپ نے اس ریاست کو جو قائم کی اس میں تجارت کے اصول وضع کیے، جنہوں نے مسلمانوں کی کاروبار کو عرب کے جزیرے سے نکال کر انڈونیشیا تک پھیلایا، یورپ اور افریقہ تک پھیلایا، اور تجارت اس طرح کی کہ اس سے منافع بھی کمایا اور اسلام کو فروغ بھی دیا۔ تو وہ کیا اصول تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کو بزنس میں، کامرس میں اور پراپرٹی رائٹس، جو کہ آج دنیا کا بہت بڑا ایشو ہے، اس کے حوالے سے جو ہماری تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں۔ پھر ایجوکیشن اینڈ نالج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیم پر پرائرٹائز کیا اسے، جتنی تعلیم پر ترجیح دی، اتنی شاید کسی نے کبھی تاریخ میں نہیں دی۔ لیکن آج المیہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم تہذیبی لحاظ سے تعلیم کے اندر اور علم کے اندر سب قوموں سے پیچھے ہیں۔ یہ کتنا بڑا پیراڈاکس ہے کہ وہ امت کے جس کو وحی اتری ہے اقرا کے لحاظ سے لفظ سے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کافروں کو کہا کہ میرے 10 امت کے لوگوں کو تعلیم دے دو تو رہائی حاصل کر لو، اور جنہوں نے علم کی فضیلت پر کہا کہ اسے عالم کے قلم کی سیاہی کو فضیلت دی اتنی کہ جو لوگوں کے لیے حیرت کا باعث تھی، آج وہ امت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ تو کس طرح ہم
ایک تحریک پیدا کریں ایجوکیشن اور نالج کی، سیرت پاک کی تعلیمات کی روشنی میں۔ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آج کا بہت بڑا ایشو ہے۔ ماحولیات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا کہ دریا کے کنارے بھی وضو کرو تو ایک ایک پانی کے قطرے کو بچاؤ۔ 1400 سال پہلے جنگوں میں جانے والی فوجوں کو کہا کہ درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، شجرکاری کی تلقین کی، پانی کو، واٹر کو پریزرو کرنے کی تلقین کی، اور اسی طرح ماحول کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے ایک پورا باڈی آف نالج ہے جو سیرت پاک سے آپ اس رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو ہم دنیا کو بتائیں کہ مسلمان تو بڑے گرین اکانومی کے اور گرین سوسائٹی کے سب سے پہلے دائی ہیں، لیکن اگر آپ آج ہماری اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو پانی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، گرینری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، درخت کاٹے جا رہے ہیں، پانی کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تو لوگوں کو ان ایشوز کے اوپر جو آج کی انسانیت کے اور گلوب کے ایشوز ہیں، ہم سیرت پاک کی تعلیمات سے کس طرح دوبارہ ان میں ایک جذبہ پیدا کر سکتے ہیں اور شعور پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سوشل جسٹس اینڈ ویلفیئر، اسلام ایک ویلفیئر سٹیٹ ہے، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رفاہی اسلامی رفاہی ریاست کا اور ایک رفاہی معاشرے کا، ایک رفاہی نیبرہڈ کا تصور پیش کیا، اس کی کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں غربت ہے، بے روزگاری بھی ہے، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، کس طریقے سے ہمارے صاحب ثروت ان تعلیمات سے شوق لے سکتے ہیں، جذبہ لے سکتے ہیں جو سیرت پاک میں ہیں۔ اسی طرح انٹرفیتھ اینڈ کمیونل ہارمنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نے اگر اسلامی ریاست میں غیر مسلم کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کی طرف سے اس مسلمان کے خلاف فریق بنوں گا، مدعی بنوں گا اور اس پہ مقدمہ کروں گا۔ غیر مسلموں کو اسلامی ریاست کے اندر مکمل تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ تو اگر آج ہمارے کسی ملک کے حصے میں کسی غیر مسلم کے ساتھ زیادتی ہو تو وہ نبی پاک کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہے۔ کس طرح ہم ایک ہارمونیس سوسائٹی جس میں بین المذاہب، بین المسالک اور اتحاد البین المسلمین کی ہم ایک بہترین مثال قائم کر سکتے ہیں جو ہمیں سیرت پاک سے ملتی ہے، اس کے اوپر ایک چیئر قائم کی گئی ہے کہ وہ ریسرچ کرے اور آج کے دور کے ایشوز کے حوالے سے ہمیں سیرت پاک کے جو تعلیمات ہیں اس میں رہنمائی دے۔ اور آخر میں جس سینٹر پہ آج ہیں جینڈر سٹڈیز اینڈ وومن رائٹس، آج کا دنیا بھر کی ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا ایشوز ہے کہ ہم کس طریقے سے خواتین کو معاشرے میں مقام دے سکتے ہیں، کس طرح ہم خواتین کو ڈیولپمنٹ کے اندر رول دے سکتے ہیں، خواتین کا معاشرے میں کیا برابر کا کردار ہے یا کم تر کردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں کہ جہاں پہ بیٹی پیدا ہونے پہ دفن کر دی جاتی تھی، اس معاشرے کے اندر کہا کہ مرد اور خواتین برابر ہیں۔ ٹو بی ایکول دے ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم، دے مے بی ڈفرنٹ بٹ دے آر ایکول۔ اور یہ ایک بڑا انقلابی تصور تھا جس نے اس وقت ایک سوشل ریفارمیشن پیدا کی۔ آپ نے ہر موقع کے اوپر خواتین کے حقوق کی تلقین کی اور اپنی سیرت پاک سے ہمیں سبق دیا کہ کس طرح بیوی سے سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح بیٹی سے سلوک کیا جاتا ہے، کس طرح خواتین کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، کس طرح ان کے حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، کس طرح ان کے سماجی حقوق کی حفاظت کی جاتی ہے، کس طرح ان کی چوائسز کا احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو جہالت کے رسم و رواج ہیں وہ کئی شعبوں میں اسلامی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہیں۔ خواتین کو وہ حق کہ جو اسلام نے اور سیرت پاک نے ایک ڈیوائن رائٹ جائیداد کے اندر دیا، ہم اس بنیادی اللہ کی طرف سے دیے گئے حق کو بھی کئی جگہوں پہ اس کی پامالی ہوتے دیکھتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے ماڈرن ورلڈ کے اندر جہاں پہ خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، خواتین ترقی کے شعبے میں مردوں سے آگے جا رہی ہیں۔ کل
میں نے نارووال میں جب میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپ تقسیم کیے تو کل 340 لیپ ٹاپ تقسیم کیے، جن میں سے 60% سے زیادہ لیپ ٹاپ میرٹ پہ بچیوں نے لیے۔ اسی طرح یونیورسٹیوں میں کئی شعبوں میں 70% کلاسوں میں بچیاں ہیں، 10-20% لڑکے رہ گئے ہیں۔ بلکہ اب تو میں لڑکوں کو کہتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ اگلے 20 سالوں میں تم لوگ زیادہ تر ہاؤس ہسبینڈ کے پیشے پہ چلے جاؤ گے اور خواتین کام کر رہی ہوں گی۔ تو لہٰذا اب جب کہ خواتین تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہ سوسائٹی میں آگے آ رہی ہیں، تو کس طرح اسلام ان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے؟ ہم نے حال ہی میں دیکھا ہے کہ خواتین کے خلاف ہینیس کرائم ہوئے ہیں۔ یہ ہینیس کرائم ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں، لیکن ریسنٹ پاسٹ میں جو خواتین کے خلاف ہینیس کرائم ہوئے ہیں، یہ جاہلوں نے نہیں کیے، یہ ہماری سو کالڈ اشرافیہ نے کیے ہیں، ہماری ایلیٹ نے کیے ہیں، بے ایمانہ قتل کیا خواتین کا اور اس طرح کے جرائم کیے ہیں۔ تو ہم کس طریقے سے اپنی سوسائٹی میں خواتین کو وہ تحفظ دے سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یمن سے ایک خاتون زیور پہن کے چلے گی اور اسے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ آج اس کی ہم کسی حد تک پرچھائی مغرب کے اندر دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں آپ کو رات گئے تک خواتین اپنے کام سے آتی جاتی سڑکوں پہ بے خوف و خطر جاتی نظر آتی ہیں، کوئی ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ لیکن ہم جو اسلام کے داعی ہیں، ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ تحفظ حاصل کیوں نہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ خواتین کو کیا تحفظ دیا گیا ہے، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی نئی نسل کو آگاہ کریں کہ دراصل اسلام ان کے حقوق میں رکاوٹ نہیں بلکہ ان کے حقوق کو تحفظ دینے والی سب سے بڑی چھتری ہے۔ اس بیانیے کو آج کے دور کے جو مسائل ہیں اس سے ریلیٹ کر کے اس زبان میں بیان کرنے کی ضرورت ہے جو نئی نسل سمجھتی ہے۔ تو یہ جو 9 سیرت چیئرز اور یہ سیرت سینٹر قائم کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیرت پاک کو آج کے جدید ذہن کے لیے اس پیرائی میں بیان کریں، ان ایشوز کے ساتھ ریلیٹ کر کے بیان کریں جس سے وہ آج کی دنیا میں اپنے مسائل کے لیے رہنمائی حاصل کر سکے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے، اور مجھے خاص طور پہ اس سیرت سینٹر کے لیے اس لیے بھی بے حد خوشی ہے کہ میری والدہ کا بھی خواب تھا کہ اس طرح کا ایک مرکز قائم ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری خواتین اور بچیوں کو ہم اسلام اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آراستہ کر سکیں اور فکری طور پہ ان کے اندر وہ پختگی پیدا کر سکیں کہ وہ سوسائٹی میں اس پیغام کی امبیسڈر بن کے اس کو عام کر سکیں۔ اس سینٹر کے اندر جہاں ریسرچ ہوگی وہاں پہ اس میں بورڈنگ فیسلٹیز کا بھی انتظام کیا گیا ہے، اور ایک پروگرام شروع کیا جائے گا جس میں ریلیجن، فلسفی اور لیڈرشپ، ان 3 چیزوں کے اوپر بچیوں کو میرٹ کے اوپر سلیکٹ کر کے ایز تھاٹ لیڈرز ان کی تربیت کی جائے گی، ان کی تعلیم دی جائے گی، چونکہ آج کے جدید دور میں ایسی تھاٹ لیڈرز کی ضرورت ہے کہ جو اسلام کے بارے میں اپولوجیٹک نہ ہوں، انہیں اپنے مذہب کے بارے میں معذرت خانہ رویہ نہ ہو، بلکہ وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پوری فکری صلاحیت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ نہ صرف ملک کے اندر بلکہ انٹرنیشنل لیول پر، گلوبل سکیل کے اوپر جا کے اسلام اور سیرت پاک کی صحیح امبیسڈرز بن سکیں۔ ٹھیک ہے جی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، حکومت نے آئین کی عملداری پر اور پاسداری پر عمل کرتے ہوئے اپنی مدت کو آئینی ڈیوریشن کے اندر ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور 9 اگست کی رات 12 بجے ہماری حکومت ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئین کے مطابق قائم ہوگی۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آج
جو 7ویں مردم شماری ہے وہ باقاعدہ طور پہ نوٹیفائی بھی ہو گئی ہے، اور آئین کا یہ بھی تقاضا ہے کہ نئی مردم شماری جب نوٹیفائی ہو جائے تو اس کی روشنی میں وہ نئی حلقہ بندی کا آغاز کرے۔ اب یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نئی مردم شماری کے روشنی میں اور آئین کے جو تقاضے ہیں ان کی روشنی میں اگلے انتخابی شیڈیول کا اعلان کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو معلوم ہے کہ ان کی کیا تیاری ہے حلقہ بندی کے حوالے سے۔ آئین 4 ماہ تک کا وقت دیتا ہے، کیا انہیں 4 ماہ ہی درکار ہیں یا وہ یہ حلقہ بندی کا کام 2 ماہ میں بھی کر سکتے ہیں؟ اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتا ہے۔ اس لیے جب ہماری حکومت ختم ہوگی، نگران حکومت قائم ہوگی، تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کا مینڈیٹ ہے کہ وہ آئین کے تحت انتخابات کرائے، وہ ان کا اعلان کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو پاکستان کے آئین سے فرار نہیں ہے۔ پاکستان کے آئین پر ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کیا جائے گا۔ جو بھی الیکشن کا شیڈیول ہوگا وہ آئین اور قانون کی روشنی میں ہوگا، چونکہ ہم آئین کو فلاؤٹ کرنا یا آئین سے خلاف ورزی کرنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ اچھا ایسا صاحب، ہمیشہ بلوچستان کو محرومیوں کے ساتھ گنا جاتا ہے اور جانا بھی جاتا ہے، تو میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ گوادر یونیورسٹی کا لاہور میں قیام کا تو کیا بنتا ہے، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان کو اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے۔ اسلام نے تمام اعمال کو رزق کے حلال کے ساتھ جوڑا ہے، تو اس چیئر میں کیا اس ایشو کو بھی شامل کیا جائے گا، کرپشن کو، کیونکہ ایلیٹ کلاس کا ایک مشغلہ ہے، غریب کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، پہلی بات آپ نے جو گوادر یونیورسٹی کی، میرے علم میں ایز منسٹر آف پلاننگ صرف ایک گوادر یونیورسٹی ہے جس کا نام یونیورسٹی آف گوادر ہے، اور وہ گوادر میں قائم ہے۔ یہ جو اخبارات میں کوئی یونیورسٹی کا نام آیا، اس کا نہ سی پیک سے تعلق ہے، نہ اس کا کسی سرکاری فنڈنگ سے تعلق ہے۔ یہ کسی کا پرائیویٹ ممبر بل تھا جو پیش کیا گیا، لیکن ابھی وہ حتمی طور پہ منظور نہیں ہوا، تو لہٰذا اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے، چونکہ اس کے پشت پہ نہ کوئی سرکاری فنڈنگ ہے، نہ یہ سی پیک کی ہے۔ سرکاری فنڈنگ سے ایک ہی یونیورسٹی گوادر کی ہے، وہ گوادر شہر کے اندر ہے۔ دوسری بات آپ نے جو کی، یقیناً کرپشن دنیا بھر میں ایک ناسور ہے، اور کرپشن کے خلاف جو سب سے مؤثر ذریعہ ہے وہ شفافیت ہے۔ کرپشن کا مقابلہ شفافیت کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور شفافیت گورننس کا کارنر ستون ہے۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں ایک چیئر جو ہے سیرت کی، وہ لیڈرشپ اور گورننس کے اوپر رکھی گئی ہے، اور وہ گورننس کے اندر یقیناً ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی، اس میں میرٹ بھی ہوگی۔ ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے کسی بندے کو اگر امائل لگانے کا اختیار ملے اور وہ کسی نااہل بندے کو لگا دے، تو قیامت کے دن وہ پوری کائنات کی دولت کا فدیہ دے کے بھی گردن چھڑانا چاہے گا تو وہ نہیں چھڑا سکے گا۔ اس حد تک میرٹ کی پاسداری سیرت کے اندر اور سیرت کی تعلیمات میں ملتی ہے۔ تو لہذا گورننس کو میرٹ پہ رکھیں، گورننس کو ٹرانسپیرنسی پہ پرکھیں، گورننس کو جو حقوق ہیں شہریوں کے ان پہ پرکھیں۔ یہ ساری چیزیں جس میں کرپشن کا خاتمہ بھی گورننس کے شعبوں میں ہوگا۔ اچھا احسان صاحب، آپ کا اور دیگر لیگی رہنماؤں کا 1 ماہ پہلے یہ موقف تھا کہ جو پرانی حلقہ بندی ہے اسی پر انتخابات ہوں گے۔ 1 ماہ کے اندر ایسی کیا تبدیلی آئی کہ اب نئی حلقہ بندیوں کی طرف سارے جو ہے، اگر آپ ٹی وی پہ مسلسل میرا موقف دیکھیں تو جب کوئی نہیں کہتا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ پچھلی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ عمران خان صاحب 13 جنوری 2021 کو مشترکہ مفادات کاؤنسل کی صدارت کرتے ہوئے یہ فیصلہ کر کے گئے تھے کہ اگلے انتخابات کے لیے 7ویں مردم شماری الیکشن کمیشن کے سپرد کی جائے تاکہ اس کی بنیاد پہ وہ الیکشن کرا سکے۔ یہ جو نئی مردم شماری کی گئی ہے 7ویں، یہ اس بنیاد پہ کی گئی ہے کہ جو 6ٹھی مردم شماری تھی اس پر
یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسے صرف 2018 کے الیکشن کے لیے استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس کے حوالے سے کافی تنازعات پیدا ہو گئے تھے۔ صوبہ سندھ نے اسے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو مردم شماری 10 سال کے بعد ہوتی ہے، 2018 کے بعد اس کا شیڈیول 2028 میں تھا، لیکن اسے 5 سالوں کے اندر اس لیے دہرایا گیا کہ 2021 کی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلہ ہوا کہ نئی مردم شماری شروع کی جائے، چونکہ اس کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا کہ اگلا الیکشن 7ویں مردم شماری پہ ہوگا، اور پھر جنوری 2022 میں اس فیصلے کی تائید کی گئی دوبارہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سے، اور یہ ہدایت فیصلے میں جاری کی گئی کہ اس مردم شماری کو مکمل کر کے الیکشن کمیشن کو دیا جائے تاکہ اس پر وہ 2023 کے انتخابات کرا سکے۔ تو لہٰذا ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ آئین کے مطابق اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے ان فیصلوں کی روشنی میں کیا ہے جو خود عمران خان صاحب کر کے گئے ہوئے ہیں، اس میں ہم نے کوئی ڈیویشن نہیں کی ہے۔ اچھا مجھے سر یہ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت ہے، اور کیا مسلم لیگ نون ان انتخابات میں اپنی جگہ بنا سکے گی؟ اتنی سخت گزاری ہے کہ لوگوں کا اپنے ساتھ بہت زیادہ غم و غصہ پایا جاتا ہے، تو کیا آپ اس الیکشن میں؟ جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا جو ریکارڈ ہے وہ 2013 سے 2018 تک قوم کے سامنے ہے۔ جب ہم 2013 میں آئے تو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں تھی، ہر روز ایک خودکش بمبار پڑتا تھا، ملک میں سرمایہ کاری نام کی چیز نہیں تھی۔ ہم نے 4-5 سالوں میں مہنگائی 4.5% پہ لے آئے، ہم نے معیشت کو 6% پہ پہنچا دیا۔ 4 سالوں میں $25 ارب سے زیادہ سی پیک کی سرمایہ کاری آئی، لوڈ شیڈنگ زیرو ہو گئی، 11,000 میگا واٹ ہم نے بجلی کے نئے منصوبے شروع کیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2017-18 میں امید پیدا ہو گئی، روزگار پیدا ہو رہا تھا۔ اس کے بعد پاکستان میں ایک خطرناک تجربہ کیا گیا اور پاکستان کی معیشت پہ ایک ایسے شخص کو بٹھا دیا گیا کہ جس کے پاس حکومت چلانے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میں ابھی PKLI میں ہیپیٹائٹس کے سیمینار میں تھا، اور وہاں جو ڈاکٹرز تھے انہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ایک مریض PKLI میں لایا جائے جو بہت کرٹیکل حالت میں ہو، اور آپ بڑی محنت کر کے اس مریض کو روبہ صحت کر دیں، اس کے تمام اشاریے بہتر ہو رہے ہوں، وہ نارمل ہو رہا ہو، اور اس وقت کوئی کہے کہ بھئی نہیں آپ علاج چھوڑیں، وہ گلاب دیوی کے اندر ایک بڑا ہینڈسم ڈاکٹر ہے، وہ مجھے بڑا پسند ہے، میں اس کے پاس مریض لے کے جا رہا ہوں، تو وہ آپ اسپیشلائزڈ کیئر سے جہاں مریض روبہ صحت ہو رہا ہو اسے اٹھا کے ایک اناڑی کے سامنے ڈال دیں چونکہ وہ بڑا ہینڈسم ڈاکٹر ہے، تو اس مریض کا کیا حال ہوگا؟ تو وہی حال پاکستان کا ہوا، پاکستان کی معیشت کا ہوا۔ اور آج سے 14 مہینے پہلے جب ہمیں معیشت ملی تو پوری دنیا میں شرطیں لگ رہی تھیں کہ پاکستان 2 ہفتے میں ڈیفالٹ کرے گا یا 4 ہفتے میں ڈیفالٹ کرے گا۔ آج جب ہم پاکستان کی حکومت چھوڑ کر جا رہے ہیں تو دنیا میں اگلے 4 سالوں میں بھی، 4 ہفتے تو چھوڑیں، 4 سالوں میں بھی پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی کوئی شرط نہیں لگ رہی۔ ہم نے پاکستان کے اس سفر کو تباہی سے بحالی کی طرف لانے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں، کڑوی گولیاں کھائی ہیں، اور اس نسخے